بزرگ میری فوٹو نہ بڑا نہیں دارالعلوم دیوبند تائی فتوے آئے گلن پہ غلط کر ماشاءاللہ مولانا بڑی بہترین گفتگو فرمائی دے بیان حضرت میں تہ دل نال شکریہ ادا کرے سا مولانا ایتھے آبو ایتھے تو آبو ریکارڈنگ کوئی نہیں تھی کرسی بھی پئی ہے دے کس مسئلے حضرت ساڑے بزرگ ہیں ساڑے بزرگہ کی نشانیاں ہیں لیکن تو طلع کا ہوا حضرت حکومائی ازحاظ کیا وہ مطلب دے باقی انہاں دی خطابت انہاں دے فیوز تے برکات تو اللہ نے فضل و کرم نال پورا ملک فیضیاب ہوئے ہیں اللہ انہاں دیاں محنتاں انہاں دیاں تبلیغ تے واعظ تے نصیحت تے کوششاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے آمین حضرت صرف ایک خطیب نہیں بلکہ ایک اپنے مسلک کے وکیل بھی ہے خطیب ہوئے نا تا جلسے دا عنوان ہوئے معراج انہاں نے جلسے دا عنوان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین حضرت سایہ تعدیر اہل اسلام تے سلامت رکھے اور لوگوں حضرت کی ذات تو دیر تک استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اصل میں بندے کو مغالطہ پتہ کیوں لگتا ہے بندہ سوچتا ہے بھئی یار میں کیویں کر سکتا مثال کے طور پہ کچھ لوگ معراج کے منکر ہیں وہ آدمی اصل نہیں مان سکتے اصل کیویں رکھیے کہ بندہ متوق گیا ہے سادی سمجھ اونچی گا ایمان ہے کوئی نہ کمزور کی شکل ہے کوئی انہوں غلطی اس طرح لگی ہے کہ وہ اپنے اتنے سمجھ بیٹھے کام تے اللہ کریم نے پہلا لفظ یہ دسیا ہے سبحان اللہ کہ اے لے بننے والا اے میں آپا تے میں ہر کمزوری تے نقص تو پاک اور جس نے رب لے جاوے تو بات کوئی اوکھ رہ گئی پیچھا تے جڑے حیات دے منکر انہاں نوں مغالطہ ایو کھاتی گئی تو یار کیویں سن دے او خدا دے بندیا جس ویلے زندگی دیوان والا خدا ہے سناون والا خدا ہے تے تینوں کیڑی پھار کی کھڑو کہ تو آگا کیویں ہو سی اگر تیرے سر سے ہوئے کوئی مسئلہ بات تو آگ میں کیویں ہو سی ایک بڈھڑائی تے تھوڑی جی کپا چالے رہی آئی تے پیڑین دی آئی چرخے تے اس علاقے سے بن گئی ایک میل تے میل جو پڑی تے کپا دے ڈھیگ لگ گئے او جناب ٹپی تو سکے اے کیویں پیڑی سی تے کیویں بڑی سی اسے خفت جو ڈھڑ مر گئی اس سمجھا بھئی ساری میں پیڑی ہے تے میں تے گئی ہوں او خدا تینوں ہدایت دے وے بھئی تینوں کیڑی ٹینشن ہے کوئی حیات تینے بھی یا قبر وچ تو سنا ہوا جو پریشان پہ ہونا ہے حیات دیوان والا خدا ہے سناون والا خدا ہے تینوں کیڑی تکلیف تے پریشانی تے تیرے واسطے آج دیے نا 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 تو چھٹا ٹھکا ہے میرا بلا
اس کے اکا زیر نکھبا اپنا جس نے اللہ فرما دیتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اے زندگی تینوں سمجھ نہیں آمنی کہ تو سمجھن دی کوشش تو پیا کرے کئی گلاں ہوندیاں ایمان نال منن دیا اور اصل سارے بیٹھے ہیں تمہارے سامنے تو نظر آندے پے ایمان ہے جو سانو ویدے بیٹھے ہو نہیں ایمان نہیں اے مسجدن احساس محسوس ہوندے پے جیڑی شے حواس نال پتہ لگے اکھی نال کئی شے نظر پئی آندی ہے منہ نال چکھ کے بندہ کئی شے محسوس کر لیندا مٹھی ہے کوڑی ہے کھٹی ہے کہ شے سنگ کے اچھا یہ اونٹ دی خوشبو ہے اے فلانی ہے فلانی ہے فلانی ہے سن کے پتہ لگا اچھا اے فلانے مولوی کی تقریر آئی اے فلانا نعت خوان آئی اے فلانا کاری آئی کام تو پتہ لگ گیا ہاتھ لایا کئی شاید ٹٹولا نال انیرے بندہ گلین دا ماچس پتہ نہیں کتھے رکھ گئی گلین دیا ہاتھ لگ دو ماچس رکھ پئیے جیڑی شاید حواس نال پتہ لگے او نو سڑیا ویندا اے محسوس ہوئی اے احساس ہویا ہے اس رو ایمان نہیں آتے ایمان آتے جڑا غیر گل نو من لوے بغیر جتھیاں کسی شاید نو من لینا اینو ایمان آتے الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب متقی دی نشانی کے کہ بغیر جتھیاں اللہ دی گلاں منے دے لو ایک بندہ ہویا تو بندے آکھیا من بھی ساڈا سیر کھاتی کھلوتن آدن قبر سوال ہوتا ہے سوال ہوتا ہے چلو یار بان کے تے کمرے چ دفن چ کریے تے دو بندے اوتھے بائے بائے نے بلب شلب بال کے تے پھر نے بھی کیڑے فرشتے آ کے پوچھدے تے کیڑے نو لٹر پریڈ ہونے پتہ لگ نہیں جاتا بائے ایک سمے تے دعا ویکھے بائے کے دعا سمے تے وہ ویکھے بائے کے ایک ٹکر کھاون بنے تے دعا بیٹھا ہے تے دعا بنے تے او بیٹھا ہے او جی دو دیاڑے بائے بائے کے ہٹ گیا ہے اگیر مولوی ناگر مولوی چٹا کوڑا اٹھو اس نے میں کیڑا کوڑ ماریا ہے اور دا کیا مولوی صاحب تو تا کوئی یہ گل سانو ریڑی رکھی ہے جب کہ اٹھو تے گل نہیں کائی نہیں دو دیاڑ اسا منٹ نہیں سے ستے اٹھو تے اٹھے نہیں سے نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے نہ کوئی پوچھ ہے نہ کوئی فرید ہے نہ کوئی اٹھے جناب جی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے تو انہیں ٹھوکی رکھی ہے سانو اللہ اور یہ گل ٹھیک ہے انہوں نے وہ انہیں بیٹھے نہیں بیٹھے اصل انہاں لوگاں کو لگی ہے غلطی لگا ہے مغالطہ ایک گل ہے یؤمنون بالغیب دی کہ بغیر ڈٹھیاں اللہ تے اس دے پاک رسول دی گل تے اعتبار کرے گا لیکن انہاں گل آندی اپنی عقل تے اپنی نگاہ تے اپنی سمجھ تے او کملا جے اللہ آکھے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تینوں کوئی سمجھ نو اپنی کیوں اے زندگی ساری میں پردے دے وچ رکھی ہے تے پردے دے پچھو شاید اگر نو آندی موت تو بعد والی زندگی پردے دی زندگی ہے اس نو اپنی اکھی نال سمجھن دی کوشش نہ کری اینو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سبحان اللہ غلطی تے اتھوں لگدی ہے بندے ایک اور اٹھیا اس نے کہا مولانا صاحب میرے پاس بڑے آلات ہیں بڑے ایسے آلات ہیں کہ بریک تو بریک آواز ہی چھوڑ رہی ہے اس قبر فٹ کی کر مردہ سوا دیتا رہے تے جناب جی اس دو دے بعد آلات کٹ رہے اس نے کہا مولانا صاحب ابھی پتہ چل جانا ہے یہ ایسے آلات ہیں نا کہ بریک سے بریک آواز بھی ہونا لطیف سے لطیف آواز بھی ہونا ان کو پھر بھی پتہ چلتا ہے یہ محفوظ کرتے ہیں کیمرے ہماری پوری بات محفوظ کریں گے
اس کیا میں دو دے دیے ساری ریکارڈنگ انہا محفوظ جیڑے میرے کو آلات دے انہاں دے ذریعے بیٹھی بیٹھا چھوڑی بیٹھا کاکھی کو نہیں ہوگا آسان اکسان کہ تو کا کوئی لام یا بوجھے تیری لگتا ہے اکل چکائے بھرے ہے وہ تیری بیڑی جت رکھے کسے پھٹے او خدا تین دے ہدایت تیری بیڑی سیدھے رات کٹھی لگے قبر دی کاروائی ہے چھپی ہوئی زندگی کھلی زندگی دا نا قبر نہیں لکی ہوئی زندگی دا نا قبر نہیں جس کو برسا دا دینی اور اس زندگی نو اکھی بے کے نہیں منیدہ اس زندگی نو آمنہ دلا دی زبان رولا ہی ہوئے اور کیڑے کھلو تک سورہ نہیں دے اور آدم سانو اکھی نال وکھا اسا کہنے نہیں یہ اکھی نال نظر نہیں آؤنی ایمان دی اکھ نال نظر آؤنی اور میں تو سی دسو سیانے لوگ ہو اللہ سائی نو تو سارے ڈٹھا ہے تے بات منے دے اچھا سوڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا زمانہ تا تو سا ڈٹھو جی میرا پتر پائے میں تلے او میاں او چھوڑا نکے نکے ساڑھے ہی جو ٹرین دے کے پاس کچھ نہ پوچھو خدا تو نے ہدایت دے کام ایسا تو ساڑھے کی چیز فیکٹ ہویا نہ ہوئے مولوی لوگ تو ساڑھے تو کچھ دے پائے بس رائے یہ فوٹو لائن اب حضرت کیوں کر رہے ہیں اب حضرت یہ فرما رہے ہیں اب حضرت یہ فرما رہے ہیں بس اب حضرت موت رہے ہیں ایک کام رہ گیا ہے باقی ہر جگہ جائے اب خدا ہدایت دے رہے بچوں جنہ کیمرے ہیں ایک کوئی دین دا کام نہیں ہے تسی غلط استعمال مت خیر میں عرض کیا کرتا ہوں توجہ ہے میرے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تسا پایا ہے بات کوئی نہیں منے دے تسا ڈٹھا ہے ایک کرامن کاتبین موڑھے دے بیٹھے منے دے ڈٹھے ہی اچھا اے دسو قبر ای سوال جواب ہوتا ہے اچھا اے دسو تسا جنت ہے جہنم ہے پرسراس ہو سی قیامت آنے پیشی ہو سی بے دے بیٹھے ہو بات کی میں منے دے معلوم ہویا کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ میری ڈٹھیاں ہر شہر مان جیڑی اللہ تے اس نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملتی گئی ہے ہاں ہاں قبر دا معاملہ بھی پاک نبی کی زبان سے اعتبار کر کے معلوم اپنی عقل تے مات رکھی دیا کیوں ایمان میں غیب اور شاہ ہے اکھی ویکھو اور شاہ ہے اکھی ویکھ کے فرعون بھی آنکھا نہ گیا آمن تو باللذی وابیا میں ایمان لے کے آیا کھنا لیکن اس دا ایمان ہی وہ کم ہویا اور دا کلمہ کم ہویا کیونکہ ویکھ کے ایمان پہ لے کے آندئی آہا ایمان ویکھ کے مگر تنا نہیں ایمان بے ڈٹھیا گل سمجھ آئی ایمان بن ڈٹھیا ماننا بنا ہے اور وہ آدھے انسان نظر نہیں کیا ایک مولوی آئی مر کھپ گیا اور تقریر تے بنیا نا وہ آتا ہے کہ اندان تا ایڈا زیادہ سیڑا چاہ رہا کسائیہ کو بننے نا سیڑا لایا میرا رکھ لے گیا اگو پٹھے سکیا کیا کھا اور کھا بات کیا کھانا لوں یہ جڑے لوگاں دا عقل دیکھو آتے ہیں بھئی انہوں رزق ملتا ہے اور رزق جو ملتا ہے پٹھے کیوں نہیں پیا کھانا اس دا ایو قصور ہے کہ اس زندگی نو کھلی زندگی اچ دیکھنا چاہتا ہے جیڑی زندگی کھلی کائی نہیں لکی ہوئی ہے لکی ہوئی زندگی دنیا تے نظر آتی کائی نہیں ہاں
اللہ کہنو دکھاوے چتے اس دی مرضی دی گل ہے لیکن لکی ہوئی زندگی دنیا تے پتہ نو لگ دی اس واسطے اللہ فرمایا ولکن لا تشعرون وہ تانوں سمجھ نہیں آندی شخصوں والی صاحب جو سمجھ نہیں آندی ساڈیاں اکھیاں بٹن تک ہی نہیں دماغ کوئی کھوٹ نہیں بھرے ہویا گنا دے وچ کئی میل تے نہیں جب تے نہیں چلی کھلوتی نو سانو سنی کے کوئی نہ میں کہ نہیں اکھی تیریاں ٹھیک ہے کان بھی تیرے ٹھیک ہے دماغ تیرا کام کرے گا لیکن گل ہو رہے آدھے او کی میں کیا ایک بندہ آتا ہے تو مینوں اللہ دی ذات سمجھ نہیں آتی استاد اللہ کے ٹورے چل گئے دریا دی مان تلائے گیا ہے کہ وہ کھٹا ہے آکس میرا پتر ان کا سارا پانی ہے وچ کر اسے کہ استاد لگتا ہے تو میں لگتا ہے اپنو رت ہوئے کر لے تو اسے کہ کیوں کہ اس ٹورے جو سارا دریا بہتا بلا اسے کہ تو کوئی بغوت تو آپ لگتا ہے میں اسے کہ میں کی میں بغوت تو اسے کہ میرا پتر بغوت تو رہی ہے بھائی تو اگر اس دریا اس ٹوئے دے وچ اس گڑے دے وچ نو سچ سنا اللہ کی ذات تیرے دماغ وچ کیویں آ تو ساری کائنات کو بڑھتا ہے دنیا دی زندگی ناقص ہے آخرت دی زندگی نالوں یا کامل ہے دسو دنیا دی زندگی گھٹیا ہے یا آخرت دی زندگی گھٹیا ہے دنیا کی زندگی ناقص ہے آخرت کی زندگی اعلیٰ تے کامل ہی نے توجہ جیلے بندہ ماں دے پیٹ چوندا ہے او زندگی ناقص دنیا دی زندگی دے حوالے نال ناقص ہوندی ہے توجہ اٹھے بال ہے لیکن نہ کھاون دا نہ پیون دا نہ ٹرن دا نہ پھرن دا نہ بولن دا دنیا دی زندگی دیا گلاں بندہ کیویں اس بال پہ اپنا میں کوئی مشین سے ذریعے کسی طرح جناب اور مدثر باہر بڑے بغاتے نہیں آم لگے ہوئے نہیں باہر بڑے دریا پہ باندھے نہیں باہر بڑے فروٹ تے میوے تے بڑے جناب جی کھانے دانے تے بڑے جناب جی لشن پشن او دے دماغ وچ نہیں آونے کیوں او زندگی دنیا دی زندگی دے اعتبار نال ناقص ہے کوئی کامل زندگی دنیا دی اس جہان دے اعتبار نال ہے اے زندگی او دے دماغ وچ کیویں آوے ہاں ہاں جویں اے زندگی اس زندگی دے اعتبار نال ناقص نہیں کامل ہے او زندگی ناقص آیا انہیں اس زندگی نو اگر قبر والی زندگی دے سامنے رکھنا جب اے زندگی انہیں ناقص ہے جویں ماں دے پیٹ والی زندگی ناقص آیا اور ناقص زندگی نو کامل زندگی سمجھ کی میں آوے ناقص دماغ نو کمال والی زندگی کی میں سمجھ آوے ماں دے پیٹ والی زندگی دماغ ناقص ہے دنیا دی حیات سمجھ نہیں آتی اور دنیا دی حیات ناقص ہے آخرت دی حیات دے حوالے نال اور او کمال والی زندگی اس ناقص دماغ کی میں آوے تم تو ہوئے ہو میرا بھرا آنا ہے میرے دماغ تیرے دماغ آوے کی میں تیرا دماغ خراب ہے جیڑا ناقص ہے دنیا کا جہان ناقص ہے تے آخرت کا جہان اس اعتبار نال کے ہے کامل ہے ودھیا ہے ودھیا زندگی گھٹیا زندگی دی سمجھ کی میں آوے اس واسطے اللہ فرمایا ولکن لا تشعرون تو سمجھ یہ سمجھ نہیں آوی تو بات اللہ سے کہ کریے بس مان لو بغیر ڈٹھیا مان لو بغیر ویکھیا تسلیم کر لو کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر دے بارے فرمایا ہے حق کے سچے وہ میرے دماغ میں نہیں آ سکتا لیکن ہے حق گل سمجھ آ گئی تو سب والی صاحب اس حیات والی زندگی دا میرا میرے نال کیڑا تعلق ہے مولانا صاحب جوڑ کے کھلارے آئے حیات النبی با معراج کانفرنس ایک ہی رلتا ملتا نہیں
جس نو معراج دا اے سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تسلیم ہو بنجے او نبیاں دی حیات نہیں مننی سی لیکن او منیندا نہیں اور میں تسی دسو سیانے لوگ سارے مولانا صاحب تشریف لے گئے بیان کر کے وہ تمہیں سنتے بیٹھے آن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات انبیاء نال ملاقات کیتی ہے یا نہیں؟ ہن او نبی جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ملدے پئے او تو سارے نبی دنیا تے پہلے آئے تے تشریف لائے گئے سوائے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہن پوچھو نہ تھو کہ جڑے آدھے دی حیات کوئی نہیں او نبی ہاں یا نہ اے آدھے دی انہاں دی روحان چلو یہ حدیث پڑھا چا یہ حدیث پڑھ جا نا تو تا سانوا نہ کر لیا قرآن دی آیت پڑھ چا پہ جیرے او نبی آئے ہاں او روحان نبی کے نام پڑھ چلو آیت نہیں لفظی نہیں اور قیامت دی صبح تک نہ لفظی میں جرت نال عرض کرتا بیان کوئی حدیث چاہ کے لیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات انبیاء دی روحان ملاقات کی دیئے او انبیاء انہاں دیا روحان خدا دی قسم چاہ کے پیادا ہمارا تو پیش کر جنا تیرے کل کا حدیث ہی کہی جائے تو کیڑے مولا لگا بیٹھا ہے سانوا سمجھی قرآن حضرت اکاڑوی رحمت اللہ نے فرمائی دیا ایک بندہ جماعت نکل گئی تو اس آکے کلے نماز لیتی چاہیے سارے یہ نماز پڑھ لئی انہیں کلے ہمیں کیوں نہیں پڑھ دیا انہیں کھلو تیرا دماغ خراب ہے جماعت ہوئی کھلوتی آئی تو کلے نماز گیڑی کھلا ہے اپنی ایسا کیا گل رہے تو سکہو قرآن دے منکر کہ میں کیا منکر بنا انہاں کہ اصلا منکر قرآن دے کی میں اسے کہ قرآن نہیں پڑھا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء اور نماز کلے آئینے پڑھن دی شاید تنہا لگے مانا نہ کو تیرا بیڑا چھلے چاہو ترجمہ حکیم الامت حضرت تھانوی دا چاہو ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دا چاہو ترجمہ میاں فلانا دیکھو انہوں اے بیک ان الصلاة تنہا دا معنی لکھے ہوئے ہے بے شک نماز روکتی ہے تنہا دا معنی روکتی ہے تنہا دا معنی اس کا چل میں قرآن پڑھنا تے تو ابو شیخ الہند چاہیے بتا میں قرآن پڑھتا ہوں تو آگے مولانا تھانوی کو کرتا ہے میرے پاس کلام اللہ تیرے پاس رحمت اللہ وہ کیا آتا ہے میرے کل کے شاید تیرے کل کے شاید رحمت اللہ ان شوجدہ ہی ہوا ہے کئی آیت سامی کا دکھاؤ کہ 14 صدیہ میں مفسرین کئی آیت کرنے لکھے ہو گئے کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک زندہ کوئی نہیں لایا ہو کئی 14 صدیہ کا کوئی مفسر لکھے ہو گئے بلکہ بڑی بات امام آل و سنت نے کی کوئی مفسر کوئی محدث کوئی فقیہ کوئی متکلم کوئی صوفی کوئی عقیدے کا عالم کوئی بہت بڑا جناب جی عالم ہو دنیا کے اندر اور 14 صدیوں میں سے کوئی عالم پیش کر جس میں تیرا عقیدہ ایک بندہ ہی نہ لگ سکتا
تسی دسو میں انجری نہیں جڑا کلائی دماغ کرے پڑھنے حضرت فرمائی دیا ایک بندہ مر گیا او دی سوانی جنات پہ قابو ہو گئی او دی ماں مولوی کو لائی جاتا کہ مولوی صاحب میری نو تہائی پہلی رنگ ساری جنات میں چمبل گئی ہے تے کوئی بھی جو حصہ مہینوں آئے دیتے کہتے ہیں شرینی آئے ہونی دیتی پہیا تے کہیا بات کی دے سا مولوی آکے تو کل کہا کہ تو ساتھوں میں بھی لایا آ گئی مولوی صاحب قرآن چاہیا قرآن کھولیا سورہ لہن پڑھنے لگا آگئے ایک بھائی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب اللہ سیاد ہے سارا ہے ہی بات اب تو سارا چمڑی بیٹھی دیو ان قرآن پڑھ دے دو چٹا ہو گیا مناظرہ ایک کہ حضرت صدیق دا مقام دے رہے ایک کہ حضرت علی پاک دا مقام دے رہے پہلے وہ اٹھیا جیسا کہ حضرت علی کا مقام زیادہ ہے ہو سکیا قرآن دنیا دا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ علی بڑی عظمت والا ہے دعا جٹ اٹھیا ہو سکے دار سن میں یہ نہیں عظمت والا ہونے پر صدیق نے رتبے نو نہیں پڑھدا کیوں اس واسطے کہ قرآن آکھیا انہو کان صدیقا نبیا اور میاں علی جتنا عظیم ہوئے صدیق تا نبی دے مقام دے صدیق کا نبی یا صدیق کا نبی ہے ایک اور بندہ اٹھیا اس آیا کیا اس انی یزید نو گالی کر دیو قرآن دا و یزیدہم من فضل یزید تا اللہ دا فضل انی یزید نو چکی کرو دیو ہون کسی منجدہ سوچ اگر ایا کارڈ ایک کرن انانو کیویں مشکیا سا قرآن پڑھ کر آپ نے مانا اپنا کرنا ہے تو پھر یزیدہم من فضلی والا بھی سچا انہو کان صدیقا نبیا کا غلط مفہوم لینے والا بھی سچا وہو العلی العظیم کہنے والا اور اس سے غلط مفہوم لینے والا بھی سچا وما کا سب سے غلط مفہوم لینے والا بھی سچا ان الصلاۃ تنہا سے غلط مفہوم لینے والا بھی سچا پھر مرزائی بھی سچا پھر راجی بھی سچا پھر بھٹی بھی سچا پھر غیر مقلد بھی سچا جو پڑھتا قرآن وہ ہے مانا اپنا دیتا ہے اگر وہ سارے غلط ہے تو اگر یہی سچائی کی وجہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے مرزائی قرآن نہیں پڑھتا وہ کئی زبور پڑھ دے گھر میرا ایک دفعہ رافضیوں سے ہوا مباحثہ عنوان تھا کلمہ شریف کہ تسا اپنا کلمہ بھی اپنی معتبر کتاب ہے خیر میں میاں چلکو دے بے سالی کو قبول انہوں نے بڑا ذاکر آئے پائے دے اسے اس نے کہا سے کیا مسئلہ میں کہا مسئلہ یہ ہے تسی کلمہ شریف بکھامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی کتابوں سے اسے کہ کمال ہے اپنی کتابوں سے میں قرآن سے دکھا دوں گل موک بھی تو قرآن تو بکھاوے تو روزہ تو بات موک گیا چھوڑ مولوی دی کتابیں مطلب گل لکھائی بڑا کا پتہ نہیں ہے کہ کروں گے باہمیں کوئی 31 پارہ پڑھوں گے کہ کروں گے بارہ کوسا کر رہا ہے بھائی سنو نہیں میں سناؤں اس قرآن پاک کی آیت الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا مومنوں کو اللہ نے تقوی
تقوی والا کلمہ لازم حاصل کیا۔ میں کہا بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں تقوی والا کلمہ پتہ کون سا ہے؟ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتا ہے وہ علی ولی اللہ والا کلمہ۔ میں نے کیا ذاکر سے قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر حضور نے اس آیت کی یہی تشریح بتائی تھی۔ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس آیت کا یہی مفہوم بتایا تھا۔ حضرت سیدنا حسین، حضرت سیدنا زین العابدین، حضرت سیدنا محمد باقر، حضرت سیدنا جعفر صادق، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم، حضرت سیدنا علی رضا رحمہم اللہ تعالی رحمت واسعہ ورضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کیا انہاں لوگاں نے اس آیت کا یہ مطلب لکھا ہے جڑا تو سنائی نہ بیٹھا۔ چلو دوسری آیت سن لو، میں پھر دوسری سنا دے دوں۔ میں کیا ہے دوسری سن لو۔ بھائی ایک تک توڑ چاڑی بیٹھا کرا ہے دوئی لے۔ ایک بندہ کیا ہے نا دکان تھے، اس نے کہا یار دکان آنے کو تیرے کو صابن پہ ہے؟ اس نے کہا صابن تیار کر دے کھانڈ اوئے ہوئے ہوڑے بھوکی کہ لوڑ اوئے ہوئے اے انہیں اسے پیر تے لوڑ کون بولے وہ جلے بننے لگا اس کا ہور کوئی کام ہو سکا ہاں اگلا کر دے جو ہور تے نمک کام کر سکتا۔ ایک آیت کو تو آپ ثابت کر نہیں سکے اپنے مسئلے پہ، تو آپ کہتے ہیں دوسری سن لو۔ ایک کتاب ہے وہ نام ہے تذکرہ غوثیہ، یہ دوے مارکہ دی کتاب ہے، وہ دے ایک گل لکھی ہوئی ہے۔ ایک پیر تو کسے پوچھیا پیر جی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اس کا کیا معنی ہے؟ اسے کہ بڑا نلائک ہے ایدہ معنی کا مطلب ہے خلافت میں، تو خلافت رہنا چاہنا ہے؟ چلو یار میں تیرے خلافت دیں گا۔ سوڑ آمنت باللہ، اللہ کا ایک باللہ تھا، و ملائکتہ وہ ملائکہ آتا تھا، وہ کتبہ اس کے پیچھے کتے لگا دیے، وہ رسلہ اس کو رسی سے باندھ دیا، والیوم الآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب آپ بتائیں اس کا یہی معنی ہے؟ یہ تجیب دل رکھے وہ معنی قرآن نال جوڑی جاوے تو ٹوٹتا جاوے نا بھائی نا۔ قرآن آیا ہے آسمانہ تو دے او دا معنی بھی وہ آیا ہی نہیں۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہے، آپ نے معنی بھی نال سمجھایا ہے، صحابہ تو در ٹوریے 14 صدیاں دا قرآن دا معنی وہ ٹوریاں دائی نے۔ کوئی بندہ اپنی طرف بڑھاون دی کوشش نہیں کرتا، تے آج دا کوئی بندہ اٹھی کے تے آکے میں قرآن دیا 1800 آیتاں پڑھنا، قرآن دیا اتنی آیتاں پڑھنا، میرے کو اتنی آیتاں دلیل دے وچ ایک آیت پڑھ ڈھیر نہیں، ایک آیت پڑھ اور اس دے تلے کسے مفسر نے لکھے ہوئے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ پاک حیات نہیں آمن والے دا سلام نہیں سنتے۔ 14 صدیاں دا مستند معتبر کوئی فقیہ عالم محدث مفکر کوئی عالم اسلام دا خدمت گزار پیش کر جس کے معنی لکھے ہوئے تیرا میں تیجو تو آگ میری گال مانوا تیجو تھوڑ دے تو کون میری گال مانوا تیجو شنافتی کارڈ دے تو کو نہیں دا کہ تمہارا میری گال مانوا۔ قرآن سمجھنے کے لیے اسلاف کو لینا ہے، یہ نہیں کہ جنہا قرآن دے تھوڑی سن لا رہے
انک لا تسمع الموتى تو وہی شعر گھمائیے بیٹھے ہوئے. یہ کیا مطلب ہے؟ سر نہیں ویکھنی بھائی تلے تے ویکھنا ہے نا کہ دا مانا تو بنائندا پیا یا وہ مانا ہے جڑا پیچھے ٹر گیا گل سمجھ آتی پئی نے ہیں میں تو یہ جج دیا بندہ پتہ نہیں حضرت ملکی میں سڑ گیا میں تو اس کے خطیب آدمی ہیں بڑے ادیب آدمی ہیں بڑے دنیا نو پھرن ٹرن والے ویکھن والے میں پتہ نہیں نہ کیوں سڑیا جب میں ہون تک کیوں سکھندا بیٹھا تو کیوں سڑیا ہے توجہ بہتر کرو اے بھی نہ شفقت ہے بڑیاں دی اے لوگ اگر ساتھ نہ سکتے تو اور سب کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کی شفقت ہے کہ ایسا نکیاں نو ساج کے ساڈا دل ہور بدائی دے ہور ترکڑا کرے دن چھاپڑا دے دن چھاپائی دے دن دعا کرے دن انہاں دیاں دعائیں چھاپڑے او بڑا کام کر رہے دن. خیر میں عرض کیا کرتا تسی تھکو نہیں تو میں اپنی گل میں تھوڑا جہا ہور تھوڑا میرا بلا پریشان نہ ہوگی. یہ مسئلہ صحیح مسئلے سے کھلوتا ہے کوئی غلط مسئلہ ہو. میں ایک دفعہ سفر کرنے لگا میاں علی کی گڈی تے بیٹھا ایک شور میرے نال آ کے بیٹھ گیا سیٹ تے میں نال باندھ دیو موسم جو بھائی میں کہ ٹھیک ہے بیماری ٹوٹی ہوئی ہے جو میں آ کے میں تو آپ کو جان با آیا میں اگر اٹھا لی ہے لگے میں کرنے لگے. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں پوچھا میں کہ کدھر جانا ہے آتے جی میں سرگو سے جانا ہے کہ کر دو نا میں نہیں پڑھ دو نا کیڑے مدرسے فلانے میں فٹ خیال آیا بھائی او فلانی بات کی مدرسہ ہے میں کہ میں تینوں صحیح جا تے بایا او کی میں کہ اس بات تے تو چھڈ ڈالی بھئی اے تے پتھر تو چھڈ لگدی کائی نہیں ہے اچھا میں پتھر ہوں میں کہ تو پتھر ہے یعنی تیرا عقیدہ پتھر ہے تو ٹھیک بیٹھا ہے. میں کہا میرے پاس قرآن ہے. میں کہ میرا پتر ہمت کر ایک آیت پڑھ تے او دا معنی مطلب 14 صدیاں دے معتبر مفسرین جو کوئی ایک مفسر پیش چکر بچے ہوئے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کی زندہ کوئی نہیں کہ جڑا سلام آ کے مارو پڑھتا ہے وہ کوئی نہیں چھوڑ کے پڑھ. علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن کی تفاسیر 2.5 لاکھ سے کتابیں ہو چکی ہے. 2.5 لاکھ قرآن دیا تفسیرات 14 صدیوں دے وچ لکھی ہیں. پڑھ میں ککی دوں تا پڑھ میں کہ ہور ایک قدم کا چیندہ پیا ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھو جس کا مفہوم اور مطلب کسی معتبر محدث نے لکھا ہو کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پاک میں زندہ نہیں ہے اور جو باہر آ کے لوگ سلام پڑھتے ہیں حضور نہیں سنتے ایک چپاٹ جاتے فقہ حنفی دا کوئی معتبر قول پیش کر. اور چوتھی گل میں آخیا علماء دیوبند دی چوں کوئی بندہ پیش چکر اختلاف تو پہلے دا 1958 تو اتا کوئی بندہ لائے کے آ جس اے لکھے ہوئے اپنی کتاب دے وچ کہ سرکار قبر وچ زندہ کوئی نہیں آمن والے دا سلام نہیں سنتے لایا چپ. میں تو مینوں آکھتا میں پڑھ سکتا قرآن آکھتا پڑھا حدیث آکھتا پڑھا فقہ حنفی آکھتا پڑھا علماء دیوبند آکھتا ڈھیر لا گل کا وہ ساڑی گل شروع ہوئی ایک دعا بیٹھا ہے ساڑا کمپنی کا میلی یعنی میری پارٹی دے بندے او پیچھو بولے ایسا کہ تسا گستاخ ہو دو ہے میں آکھا ای کون تسی نبی نو بشارہ دو تسا بے ایمان ہو میں آکھا اے نبی بلا میں آکھا یار کہیں تو سب کھائی گال نہیں کی نہیں نہیں تو سب نبی نو بشارہ دو تو سب بے ایمان ہو شیطان دا کام وہ اٹھے تھے آپ کے ساٹھے علی سیر کے مائیں میں کہہ رہی کہ چچوک کھاٹ کے مائیں گئے وہ آپ پر آ لگے بیک لگے میں کہا چلو ٹھیک ہے
جی میں نکیا لا آزادی رو پھاد کے نا وہ دان چھیک کے نار مکوڑے نے جوڑ کے تھو کر کے ساٹھ دے جانے لگا لڑو پائے مایا کا وہ لڑے پائے مایا تو تھوک سکتی ہے میں آؤ بیٹھ جاؤ لا دا لگے رہے وہ اور جناب دھری رکھے وہ اور دھری رکھے تسی بے ایمان ہو آخر تو قرآن تا بول کرے وہ آخر تو بے ایمان ہے وہ آخر تو وہی کافی دیر تو بعد مایا کہ اور حوصلہ کرو اور مینو بول رہے ہیں میں اس میں پوچھا تیرا رولا کے اس نے کہا میرا رولا کوئی نہیں تو سان نبی بشر آتے ہو تو نبی بشر آکڑا شیطان دا کام ہے نبی بشر کا آکھیا ہے شیطان آکھیا تو سے بشر آتے ہو نا تو سے شیطان ان جواب دینا چاہیے ران دینا بالکل مسئلے کا عنوان نہیں نا یہ ساتھ دینا اپنے عنوان پہ چل گیا آپ کو تو جواب دینا چاہیے کہ میرا یہ عنوان نہیں تو سے اس پٹڑی نے بھی چھڑے دے پہ ہو تو بعد کام اپنا کی نہیں یاد ہے ایک بندہ سنتا گیا تو سب ٹاپ گیا اور رہا ہے کمرہ ہوتا ٹاپ گیا ہوتا گیا اے رولا نہیں میں آنا مطلب راہ نہ بڑھا میں اس کو اچھا نہیں تو دا بیار تو یوں تاگا کی دال میں تو رہ جا پائے بات کو کلا ری کام تے کئی نہیں کچھ نہ کوئی رونے تے پائے ولی ہے بات تھوڑا ساڈا آپ پر کوئی جھیڑا نہ پائے ولی ہے جی تسا کو مالی صاحب اے مسئلہ کنا یہ چھیڑنا اس وقت میں خدا ہے دا مارو پڑے پھرتا لگا اندر نہیں روپے بڑھتا مت توانے نال دو دعا اس واسطے کہ کل خانیاں ساڈے معاشرے دا ایو جیا حساب بنیاں کھلوتیاں کہ اساں کلاں نوں ایک چبڑے کھلوتے ہیں جی میں نانی دوترے نوں چبڑے کہے مولوی کو سمجھاؤ تو مولوی پتہ کیا تھا بھائی ہم نہیں جائیں گے تو پھر وہ ہو جائیں گے پھر فلانا آ جائے گا میں کہ آ جائے گا تو پھر مکالمہ کرے گا کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا تو اینو کڑی ٹینشن ہے وہ آ جائے گا تو دین دا ٹھیکیدار ہے پھر میں نہیں آؤں گا تو پھر وہ پیسے لے جائے گا چلو میں آپ بات کے سمجھدار رہے گا میرا رسم کے ساتھ کیا لینا دینا جس کا مذہب ہے وہی کرے جس کا عقیدہ ہے وہ کرے شادی کے لیے نچنا کوئی کرو سیانے آدم پرائی شادی تے آمک نچے تے مجھولا تے بیلا کرتے میرا کیا تعلق شادی کے لیے نچنا کوئی کرا بیلا کوئی کرے کملے مذہب اس کا ہے عمل میں کروں کیوں کیا میرے ماں باپ نے مجھے بدعت کے لیے جانا تھا کیا میرے اکابر نے مجھے علم و بدعت کے لیے پڑھایا تھا کیا میرے مدارس میں سے جواب نے چپتا بدعت کے لیے دیا تھا 10 سال پڑھنے کے بعد ہم نے دین کا تحفظ کیا میں نے رسم اور بدعت کا تحفظ کیا میرے پڑھنے کا کیا حاصل اور اب بھی میں کہتا ہوں میں بڑا پکا چھپا پہ ہوتی ہوں یہ دیوبندیت نو منندہ ہی کوئی نہیں میرا بھی رہا خوش نہ رہے کہ ہم پکے ٹھکے دیوبندی ہیں بدعات ہمارا مذہب نہیں ہے یہ جس کا ہے وہ کرے یہ بھی میت ہے وہ موڑے تے چالے بنی میت کا ہے یہ موڑا کوئی نہیں کرتا ہے ہمارے چاہیے جس کا کام اسی کو ساتھ کوئی اور کرے تو ٹھیک ہے وہ کام اس کا کرے میں دیوبندی علماء دیوبند سے میرا تعلق رسم روایات بدعت میں ان ملوث کے بارے کچھ نہ پوچھو ناراض تو نہیں ہوگا اور جواب دینا یا بات راڑ دینا لیکن ادھی آواز ہو مولوی دا میٹر ایتے کی نہیں پھر جاتے ہیں اوپر رکھو ہمارے بعض علماء فرمایا کرتے تھے حضرت محمدی صاحب رحمہ اللہ میں بعض جگہوں پر مبادیوں کا آپریشن کرتا ہوں تو مجھے پرچی آ جاتی ہے جو غیر مقلد یوں کہتے ہیں میں مولوی دا سٹیرک پھیر دے دیا وہ یہ کہتے تھے کہ وہ میرا سٹیرک پھیرنے کے لیے پرچی ادھر کی دیتے تھے مولوی دا سٹیرک پھیرے تو ٹوپ جاتا ساڑھی جان چھوٹا میں اس کو آکھیا میں آکھیا گال سن میری شیطان نے بشر کہا میں بھی مانتا ہوں بشریت کو اعلیٰ سمجھ کر یا حکیم سمجھ کر
کہتا ہے نہیں سمجھ آئی. میں کہوں نہیں آ گئی. شیطان نے بشر کیوں کہا؟ کہتا ہے انا خیر من، کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس تو چنگا ہاں. آدم دی بشریت کو شیطان نے اعلیٰ سمجھیا یا ادنا سمجھیا؟ بولو تسی دسو. اس حقیر سمجھیا یا افضل سمجھیا؟ وہ تو اپنے آپ کو آتا کرتا انا خیر من ہو، میں اس تو چنگا. یہ مطلب ہے اپنے آپ کو چنگا سمجھیا تے حضرت آدم دی بشریت نو حقیر سمجھیا، ہولا سمجھیا، گھٹیا سمجھیا، کمزور سمجھیا. اس ایک شاید تو میں چنگا آتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس نے بشر کہا اور بشریت کو کیا کیا؟ گھٹیا سمجھا. میں کہ اتنی گل مان نہیں اچھا تو بشر کیوں ہوا تھا؟ اسی لیے نہیں کہتا نا کہ بشریت کا لفظ حضور کی شیان شان نہیں، بشریت نبی کی شان کے لائق ہو. تو بھی بشریت کو کیا سمجھتا ہے؟ گھٹیا سمجھتا ہے. شیطان نے بھی بشریت کو گھٹیا سمجھا، تو بھی بشریت کو گھٹیا سمجھتا ہے. شیطان کے پیچھے تو ہے جو ود والا نہیں ہے. شیطان نے نبی کی بشریت کو گھٹیا سمجھا تھا، جو ود والا نبی کی بشریت کو ساری کائنات سے چپ. میں آتا ہے مولوی صاحب میرا سٹاپ آ گیا. میں اگر تیرا نائی آئے ہوگے تو اور آ ہی جاؤں گا تیرا سٹاپ. تیرے پلے تو لوڑے اور رائی کا چابا لاڑا نکل جلدی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گل کرن دا حضرت اگاڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ کیا؟ ایک متفقہ اصول بنا اس پہ گل کرو. مثال کے طور پہ عیسائیاں نال گل ہوندی پئی ہے بھائی تسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو افضل بنے دیو سارے تسی تے اسی رل کے کوئی ایک ایڈیا اصول بنا لئیے، پھر اصول تے چلنا دلیل دینا آسان ہو. تسی کیوں افضل بنے دیو؟ اصل اس تو افضل بنے ہیں کہ انہاں معجزات دکھائیں. پرندہ زندہ ہو گیا، انہاں پھوک ماری تو پرندہ اڑ گیا. پرندہ اڑیا یا نہیں ہے؟ پرندہ اڑ گیا. مریض نو ہاتھ پھیرے نے ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ بڑی طاقت ہے یار اس افضل. حضرت اقاڑوی فرمائیں دیں کہ جو اصول تے انہاں دلیل پیش کیتی ہے اساں اس تو ود دلیل پیش کرسا ہے. تے ادا مطلب یہ ہویا ہون تو مننا تو اسی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو ود کے اعلیٰ تے بہترین تے شان تے مقام تے مرتبے والے. ٹھیک انہاں معجزہ پیش کیتا جی دیکھو شو کیتوں نے تے پرندہ اڑدا ویندا ہے. اڑدیا تے ڈھا پیا مان کے ویکھو جناب اڑیا ہے نا، پرندہ زندہ ہویا ہے نا. کیڑی شان بالکل شان. حضرت فرماتے ہیں ہم اس سے بڑھ کے حضور کا معجزہ دکھائیں گے. بخاری کھٹی دا ایک مٹھ جس تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک رکھ کے خطبہ دے دیں. ممبر بن گیا، آپ ممبر تے تشریف فرما ہوئے. کھجی دا مٹھ رومن لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چپ کریں دے اور بشارت دے کے اخیر چپ ہو گیا. ایک ادھر چھوٹا جہا مسئلہ نکلتا پیا ہے لیکن میں اس کو بعد چھڑے نا. پہلے میں تھوڑا ایک اصول سمجھا دے. دیکھو یار پرندہ پیدا ہو، پرندہ مٹی دا ہائی پھوک مارن نال زندہ ہویا ہے.
یقیناً ہویا ہے لیکن اس کام تا اوے پرندے آلے کیتے نا کام پرندے آلہ کیتا سو یا انسان آلہ پرندے آلہ کیتا نا جی میں پرندے اڑتے وطن وہ اڑتا رہا ہے اکھی تو پران او جگہوں کے تو پروان کی ڈھائے پیا ختم بس پرندہ بنا پرندوں والا کام کیا حضور کا معجزہ دیکھو کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رکھنے کی برکت تھی کہ کھجور کا تنا اس میں زندگی آ گئی اس کے وچ حیات پیدا ہو گئی ہے زندگی پیدا ہو گئی ہے گل کرو تے او بولیندا انج پیا جی میں انسان بولندے پرندہ پیدا ہوا مانتا ہوں میں لیکن پرندہ کام پرندوں والا کرتا ہے حضور کا معجزہ دیکھ کہ حضور کی وجہ سے کھجور کا تنا بولتا ہے پر بولتا انسانوں کی طرح ہے پرندہ پرندوں کی طرح بولے معجزہ ضرور ہے لیکن کھجور کا تنا اس میں حیات پہلے بھی نہیں تھی بعد میں بھی نہیں تھی پرندے کے اندر تو حیات آتی ہے نا اس جیسا پیدا ہو گیا اور پرندوں والا کام کیا یہ بات بھی معجزہ لیکن اس سے بڑھ کے معجزہ کہ کھجور کا تنا بولتا ہے بولتا انسان حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں اصول سے اس کو لاجواب تسی معجزہ پیش کیتا اسی اس کو بعد کے معجزہ پیش کیتا اب آپ پتھریوں سے بھی کہیں اصول بنا لئیے اصول بنا لیں جیسی دلیل تم لاؤ گے اس سے پڑھ کے دلیل ہم لائیں گے گل ہو گئی ٹھیک مولوی صاحب یہ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک روزہ پاک سلامت ہے یا نہیں بابا جی سکتے بیٹھے ہو مقیدہ پیا حوصلہ حوصلہ تو آنو نیت آتی بھئی جاگ لگائے ہو لگتا ہے دھمینات میں اٹھے ہو محنت مزدوری تے کام دھندا آخر بندہ تھکی ویندا ہے کوئی نہیں مقیدہ پیا مائے ہون تا می کھلو رہے ہیں ہون تا تسی چاس نال بیٹھے ہو نا اگے تے گڑکار مچے رہے ہیں تسی کمرے بیٹھے آتے او مولوی صاحب در سے بیان میں سادے کو چندرہ بسیا میں تو پتہ نہیں جندرہ بسیا ہے سادو نہیں پتہ میں توڑی زبان ہے گڑے چندرہ سے لے اسا سوچڑ لگا ہے بھئی جندرے اتو ڈھاتے پڑے اے تو ایتھے آکے پتہ لگا تو یہ جندرہ نہیں کوئی چندرہ کوئی گڑے نو چھڑے اگے تو جندرے شدرے ڈھاتے رہے تو انہوں پریشانی رہی اور تو جندرے کہیں نہیں ڈھاتے پائے نا اور تو سلی ڈھاتے بس میں مقیدہ پیا گل لوں تو اصول سمجھا گل مقیدہ حضرت اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمائیتے گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک قبر پاک سلامت ہے یا نہیں انہاں تو پوچھو ہے ہاں جی ہے یہ تھوڑا ساڑا اصول بن گیا اور اس تے جیو جی دلیل تو سا دیوڑی ہے نا اس تو ود کے دلیل میں پیش کر دیں بپار دی گل تسی جیو جی دلیل لے آمنی ہے میں اس تو ود کے دلیل لے آمنی ہے گل موقع دیو جی دلیل سرکار کا جسم مبارک قبر زندہ ہے قبر مبارک سلامت ہے دلیل دیو ممادیہ کولو قرآن دی دلیل پوچھو پڑھ قرآن تو آنا ہے میرے کولو 1800 آیات کھلو دیا میں پڑھتا کھلو تا انکا میتون اور وقت پڑھ ہو قرآن دی آیت ہے اگر تیو قرآن نال کوئی چس دے مسلط پڑھ آیت قرآن دی قرآن نے کتا آکھے ہوئے میرا سونا تیرا جسم محفوظ ہے پڑھ آیت قرآن کتوں اور دلیل کتھو لایا سی اور دلیل حدیث دے بچ سی اسا حدیث پڑھی جے تو سانوا دے
تیرے سر تے قرآن ہاتھ نہیں رکھیا اور بھجنا حدیث دیر اسیاں نے آئے پہ ان قرآن ہاتھ نو رکھدا اور بھجنا حدیث دیر پڑھ قرآن دی آیت پتہ لگے سرکار دا جسم مبارک محفوظ ہے ایک آیت پڑھ جا لیکن کوئی نہ کتھو پڑھے مماتی ہون مر گئی ہے ماں ہون کتھو لے کے آوے اس لو کتھو پڑھے تو نہیں اچھا حدیث پڑھ وقت تو حدیث پڑھ سے تے وقت حدیث میں بھی پڑھ چھوڑے سا گل حدیث آتے آ گئی تے وقت تو بھی پڑھتے تا حدیث پڑھ حدیث اسا کیا حدیث چاہتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ حرام کیتا ہے زمین تے کہ وہ نبیوں دا جسم نہیں کھا سکتی اے حدیث پڑھ کے حضرت فرمائی دیا قبلہ دے وہ حدیث دا ٹوٹا ذریعہ کوئی پڑھے آج تے دعا مزنی ثابت میں ہوتا ہے فنبی اللہ حی یرزق اے بھی حدیث کا جملہ تو کھڑوتا ہے ابن ماجہ سے پوری حدیث موجود ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق نہ زمین انبیاء دے جسم کھا دیئے اگلی گل بھی نہ کھلوتی ہے اللہ دا نبی زندہ ہے وہ رزق زندہ ہے گل حدیث تے آئی ہے کہ حدیث تو ہی پڑھی ہے تو ماں یہ تو چھوڑا دیا ٹکڑا جڑا تو چھوڑی کھلا میں پورا کر کے دا چھوڑیا حدیث تو جی میں سرکار دے جسم مبارک دے صحیح سلامت ہوون دا پتہ لگدا ہے یہ حدیث دے اگلے ٹوٹے تو پاک نبی دی حیات این پھسا این نورت جال سکتا گل سمجھ آتی کوئی ایک نمبر دو اصول بنا یارے دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے موت آئی ہے یا نہیں انہاں تو پوچھو گا انہاں تو پوچھو ہاں بھائی آئی ہے موت قرآن پڑھ او دائیہ پڑھتی ہی کون مائے انکا میتن اور ان کا شریف یہ میں غیر مقدر پڑھ دے وَإِذَا الْإِشَارُ قُتِلَتْ انکا میتن بس یہ پڑھو کا شریف اگر اس کا معنی ہے کہ آپ مر چکے ہیں آپ پر موت آ چکی ہے تو پھر جس وقت آئی تھی آیت آپ اس وقت زندہ تھے یا نہیں اس کا معنی کیا ہے پھر اس کا معنی ہے کہ آپ آگے چل کر فوت ہوں گے یہ تو نہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں یہ معنی نہیں معنی کہ آپ فوت ہو دلیل دے نا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں دلیل دے پڑھ قرآن اگر قرآن لکھے ہوئے کہ حضور فوت ہو چکے ہیں بات وہ آیت قرآن دی پڑھ کی میں سکتی ہے ایک کی میں پڑھ سکتی ہے قرآن دی آیت قرآن حضور طرف ہے نا تے حضور تا فوت ہو چکے ہیں بات کی میں قوم نو اگر دسیا گیا با اے آیت حضور تے لے آئیے کہ حضور فوت ہو چکے ہو اس واسطے قرآن اچھ نہیں ہو سکتی گل اور علماء نے یہودیت تے عیسائیت دیا کتاباں دا تحریف وچ ہونا ثابت کیتا ہے تے ایک دلیلیں بھی دیتی نے انہاں دی کتاباں انہاں دی نبیاں دی قبراں دا تذکرہ ہے اے دا مطلب ہے کتاباں بعد وچ پائے کے اڑے دے بیٹھے بات کتھوں پتہ لگ گیا سرکار فوت ہو گئے حدیث تو حدیث حضور آپ فرمایا کہ میں اور فوت ہو چکے ہیں حدیث سے یہ پتہ چلے گا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں نہیں مولوی صاحب کل نفس ذائقۃ الموت یہ تو پتہ لگ سکتا
میں کہنا نا اتھے موت دا وعدہ تا موجود ہے لیکن موت آ چکی ہے اے اتھے گل کوئی نہیں. ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت. موت آنی ہے لیکن آ چکی ہے، اس میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں نا. کل نفس ذائقۃ الموت میں آپ کی موت کا بھی تذکرہ ہے یا نہیں؟ تسی جیتے بیٹھے ہو مر گئے ہو، میں مطلب بویا بیٹھو ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت نہیں تو سب سے مولوی جی ایدے وچ موت دا وعدہ ضرور ہے کہ مرنا طے ہے لیکن اے گل کوئی نہیں کہ تو ہن مر چکیا ہے. میں کیا بات گل سن میری، نہ تیرے کولوں قرآن ہے نہ تیرے کولوں پاک نبی دا فرمان ہے. اگر ہے تے کیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے موت آ چکی ہے. اے قرآن وچ لکھے ہوئے اے حدیث وچ لکھے ہوئے. رب محمد دی قسم جا کے پیانا میں مسجد دے وچ باوضو بیٹھا، مینوں آیت تو وکھا دے، حدیث تو مینوں وکھا دے. اللہ دے پاک نبی فرمایا ہوئے کہ میں ہن فوت ہو چکیا. اللہ دے قرآن آکھے ہوئے میرا نبی تو فوت ہو گیا ہے، میں تیرے ہاتھ تے بیعت بھی کراں تے تیرا مسلک بھی قبول کروں. لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تیتو نہ ہو سکے سوارے جہنم دے کھلے کلو بچ. ہن کتھوں پتہ لگا سانوں کہ سرکار فوت ہو گئے؟ دسو تانوں پتہ ہے؟ تانوں کہہ دسیا کہ سرکار فوت ہو گئے؟ ہائے ہائے ہمیں پتہ چلا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بتایا. بخاری اٹھا کے دیکھو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، آ کے انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے وجود پر کپڑا ڈلا ہوا ہے. حضرت صدیق نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو بوسہ بھی دیا اور کہنے لگے واللہ لقد تبت حیا و میتا. آپ جب دنیا میں تھے تب بھی آپ بہترین تھے اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی بہترین ہیں. پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، حضرت صدیق نے خطبہ پڑھا. صدیق نے خطبہ پڑھا کیا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مولوی صاحب کو پھر اے بھلا مچاڑی بیٹھا ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا او لوگوں گل سن لو، جیڑا بندہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریندا ہے، اج گل سن لو کہ حضور اس دنیا تو تر گئے، فوت ہو گئے. حضور سے موت واقع ہو چکی ہے اور موت کہہ دسیے صدیق نے دسیے. اور صدیق کی زبان تے اعتبار کروانے جی میں صدیق نے سرکار دی موت دسیے، انہیں صدیق نے پاک نبی دی موت تو بعد والی حیات بھی دسیے. بخاری دے وچ یہ بھی موجود ہے. صدیق نے آ کے حضور سائیں دے کو جملہ عرض کیتا ہے واللہ لا یزیدک اللہ الموتتین ابدا. اللہ تو دوئی موت نہ دیسی، ایک موت آ چکی ہے لیکن قبر دے وچ تو سے موت واقع. اگر صدیق دی گل تو سانو منوائی نہ تے اسیں تے اوہ گل پیش کرے. اصول اس سے بنواؤ. دو گلاں یاد رکھیں. نمبر ایک جسم محفوظ ہے، ہاں جی محفوظ ہے دلیل میں. جیڑی حدیث پڑھے وہ ابن ماجہ چچا کے دے پوری پڑھا چھوڑو. لگ میرا پتر تھوڑا جہا کوئی پڑھے آ چکر تیرا انہیں ٹلی بٹی بنیا وہ دور دے مائی تا بولن دی لوڑی تو پڑھیا. اور دوسری بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت واقع ہوئی ہے، ہاں دلیل دے. کل نفس، اس میں وعدہ تو ہے
لیکن اس میں موت کے واقعہ ہونے کا تذکرہ نہیں. انکا میتون میں وعدہ تو ہے لیکن موت کے واقعہ ہونے کا تذکرہ نہیں ہے. حدیث چپڑ کوئی نہ اور کتوں پتہ کر سکتا. واقعی بخاری شریف حضرت ابوبکر صدیق یا تو بات ٹھیک ہے اور شکار بالکل کڑکی دے وچ پھسدا پیا ہے اور جناب جی آندا پیا ہے کہ اور ایدی تار چھک دے سیدھا گڑا چکر کے وچ آ کے آکے صدیق اکبر نے آکھے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. حضور سائیں اس دنیا تو انتقال کر گئے آگ بس گل مک گئی. اگر صدیق دی گل تے تو فیصلہ کرنا تو صدیق دی گل پیچھو کر کے پڑھ جا. حضرت صدیق آئے سرکار دے روزے چ حاضر ہوئے. اما عائشہ دے حجرے چ بن کے حضور سائیں دے جسم مبارک تے کپڑا پیا ہوا ہے. سرکار دے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹا کے آکھیا نے واللہ لا یزیقک اللہ الموت تیلی ابدا. اگر میرا مانا نہ من تیری مرضی دی گل ہے یا میرے حضرت کا مانا نہ من تیرے مرضی دی گل ہے. مولانا عبدالخالق صاحب دی تشریح کا مانا تیری اپنی قسمت ہے. حضرت جناب جی انہی بڑے بڑے مناظر سے بہترین اللہ کریم نے علم دے نقطے دیتے انہی نہ من تیری مرضی دی گل ہے. جس کتاب تو بخاری پڑھتا کھلوتا ہے تسے کتاب والے زمانہ. مولانا احمد علی سہارنپوری حاشیہ لکھیا وہ مانوانج انہاں لکھیا ہے انہاں اس لفظ دا معنی لکھیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھتے اپنے روضے سلامت ہیں اور زندہ حی. مولانا انہاں دا معنی ماننا تو سادہ نہ جتو روایت پڑھتا کلا اتھو معنی لا اصول اس تو پڑھواؤ تے فت دلیل وہ جائی کو دی بیچی ہے پاؤ سوکھا کام ہے یہ آخری گل کر کے مگال کا پڑھنے نا لوگ آتے میاں والی صاحب گل تو میرا آج نہیں آئی تو میرا آج جو ہاتھ ہی نہیں لائے بس بیچ گل آتا نہیں یہ کچھ چھوڑا جیا ٹوچ لیا تو لگ گیا چلو میں ایک اور ٹوچ لینا پھر گل ہو لینا پھر. انبیاء علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے نہیں ملے. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور دے وچ عبادت وچ مصروف ہیں. اتھے بھی ایک اور پارٹی کام چاہے لگا واہ مولوی واہ یہ تو حاضر ناظر دا مانا ہے میں کرنا اللہ صاحب فرمائے جو بیان آپ یہاں چلیوٹ میں بیٹھے ہیں نا اب آپ کہیں کراچی تو آپ کا تصور فوراً کراچی پہنچا ہے. کتنی دیر لگی ہے؟ ایک لمحہ بھی نہیں لگا اور آپ کا خیال کراچی پہنچ گیا. عالم برزخ کے احوال اس خیال سے بھی زیادہ تیز ہیں. انہیں لمحہ لگتا کہ کوئی پتہ نہیں لگتا کتنا کتائی. وہی موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وہی موسیٰ علیہ السلام جناب جی بیت المقدس کے اندر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. وہی موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دے رہے ہیں تو وہی وجود تھا وہ وہاں تھا. کچھ دیر کے بعد وہاں ہے اور کچھ دیر کے بعد وہاں ہے. کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے. اللہ کریم نے کیا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لنوریہ من آیاتنا نشانیاں دکھائی. علماء فرماتے ہیں نشانیاں بڑیاں بڑیاں لیکن ایک نشانی سب سے بڑی جڑی دکھائی ہے وہ یہ ہے عالم برزخ تے عالم دنیا میں حضور دی ذات واسطے اللہ نے اکٹھا کھچا. سارے نبی عالم برزخ جاننا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بیت المقدس آ گئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا دے بیچے
دنیا دے عالم دے وچ حضور سائیں واسطے عالم دنیا دے برزخ اکٹھے ہو گئے. علامہ صاحب عجیب نکتہ فرمائندیا وہ ادیان جی میں حضور دنیا جتے عالم برزخ یا کئی گلاں انہاں نوں پتہ لگ گیا ان حضور برزخ دے وچ جڑے لوگ نے دنیا دے اندر سلام ہی نہیں پڑھا. بعض تے میاں مانا مٹی چکی میں سٹ دے. علماء فرمائندے اساڈے کول بھائی مال سارا اکابر دا ہے. اسی کوئی آپ کے نہیں سے موقع کوئی جو اسا کی کٹی بدے ہوئی سان فارغ آیا ہر کشن بس بڑے دا فیض ہے. حجت اللہ فی الارض حضرت رکاڑوی علامہ خالد محمود صاحب یہ انہاں دے فیوزات کیا ہے اسا تھانوں بتائیں تے سنائیں دے بیٹھے ہیں ساڈے کشن. مشہور حدیث ہے دو قبراں دے کولوں حضور سائیں گزرے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے. آپ نے آواز عذاب دی چھوڑ لئی. عذاب دی آواز ہوتی ہے کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اگر تم لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے. لیکن تو ابھی سنا دے میں تو تسا بندے دفنا بڑی گئی نہیں اس واسطے میں دعا نہیں. یہ مطلب ہے کہ عذاب قبر سنیندہ ہے سنیندہ ہے. حضور سائیں گزرے تو انہوں بھی سنائی دیتا. فاصلہ کتنا ہے انہاں بندیاں تے حضور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مڑا مٹی دا فاصلہ ہے. اور اگر مڑا مٹی دے تلے او ہوئے آمنہ دلال مبارو سنی بیدے کہ سرکار جنر قبر مبارک کے چھوئے درمیان چھ مڑا مٹی دا فاصلہ ہوئے باہر آیا سلاف کی اس واسطے اس تے پرشار آمد لوڑ دائی نہیں کہ کی میں سنی دے جی میں سنا بنا اس یہ پرشان تا اینج بیٹھا جی میں اس سنا بنا میرا برات ہے نہیں سنامن والا اللہ ہے. اللہ کریم سنائیتا تیوں کڑی ٹینشن تے پریشانی ہے. ایمان تے اعتقاد تے غیر تے ایمان رکھ. اللہ کریم اسان سمجھن کا توفیق نصیب فرماوے. میں ایک اندر کو بیٹھا ہوں ایک بندہ میرے کو آ کے بیٹھ گیا مہینہ کر لگا کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے آپ کوئی مولوی معلوم ہوتے ہیں ہمارے کے بعد یار یہ طالب علم یا بندہ اچھا ہمارے ایک مولوی صاحب بڑے تعلق والے ہیں. میں کیڑا مولوی تیرا تعلق والے اس سے جناب وہ ایک ساکت مصطفی صاحب ہے ہمارا بڑا گھریلو تعلق ہے یہ ہے وہ ہے اچھا ٹھیک ہے. تو وہ بڑے ماشاءاللہ بڑے اگلے دن ہمارے یہاں محفل بھی تھی وہ تشریف لائے تھے بڑی تقریر فرمائی. تو معراج کے حوالے سے بات کی بڑی بات کی اور حضور معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا سارا علم دے دیا سب کچھ عطا فرما. میں کہ تیرے مولوی چیٹا کیوں نہ مارے میں دیکھ لے میں پیڑ دے نہیں لگا کھو پیڑ میں کہ تیرے مولوی چیٹا کیوں مارے ادا وہ کیویں اے بھی سکے نہ رہے وجہ نہ کوئی نہ پوری دے چھوڑی اے نہ کہ مزاق تمر کی ہاتھ ہی نہیں لایا ہاتھ نہیں لیندا پیا ستھرا کر کے. توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے. روایت مسلم کی ہے جلد اول صفحہ 96 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے معراج کی خبر دی. میں گیا تھا یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا. کافروں نے اب اوپر کے حالات تو نہیں جانے ان کو کیا پتا لیکن بیت المقدس آتے جاتے تھے تجارت کے لیے ان کو پتا تھا بیت المقدس کا سفر بھی جانتے تھے کتنا لمبا سفر ہے کتنے دیہاں دا سفر ہے. اے آدمی اسی گھوڑے رات دے کچھ حصے گئے تے آ گئے ہیں تے انہاں کہ یہ منن دی گل کہی نہیں. چلو تیری گل اساں مان لینے اے 10 چا او دیاں باریاں چوکیاں بیت المقدس دے بوئے کتنے کھڑکیاں کھڑنیاں اور تسا ایتھے آئے بیٹھے ہو تانوں گھنٹہ دو تو ہو ہی ہے ترائے ہو گئے وسن کیا پتا تانوں پتہ ہے بھائی مسجد وچ پکھے کتنے لگے ہے کوئی نہیں پتا بچنا تو پتہ دوسرے تسا بٹن نہیں جان دے تسی بلب نہیں جان دے تسی پکھے نہیں جان دے کیوں تسا اکثر مولوی صاحب اسی تقریر سننا ہے یا پکھے نہیں جانا ہے
بڑا میں کوئی الیکٹریشن جو میں مانا پکھے گئے میرا کام ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نشانیاں دیکھنے گئے, انبیاء کی امامت کرانے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکیاں دروازے یہ چیزیں تو نہیں ملاحظہ فرمائی اور ان کو نہیں ملا. انہوں نے سوال کی تھا. دسو جی, مسلم کی روایت ہے حضور فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ, میں ایڈا پریشان ہویا ایڈا کدی بھی نہیں مپر. اور میں تسی دسو اللہ نے سارا علم حضور کو دے دیا ہوتا تو پھر پریشانی کی بات تھی کوئی؟ کیوں بابا جی کوئی نہیں, نیند رائی بیٹھی ہوئے تو بلد کو لو نا, کچھ پریشانی کی بات نہیں تھی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ حضور نے سب کچھ بتا دیا. نا 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 نا, اگر سب کچھ بتایا ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہوتے, فوراً بتاتے اتنے دروازے, اتنی کھڑکیاں, اتنے روشن دان, یہ اتنی ہے, یہ اتنی ہے, یہ اتنی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ, تو میں اتنا پریشان ہوا کہ جتنا کبھی بھی پریشان نہیں ہوا. میں ملا سے کہوں گا ملا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے. تو کہتا ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے کائنات میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اگر یہ تیرا عقیدہ ٹھیک ہوتا تو حضور کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا. حضور اس وقت پریشان کیوں ہوئے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ آپ کو بتایا بھی نہیں گیا, آپ کے علم میں بھی نہیں تھا, آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. ہاں ملا عقیدہ ٹھیک کر لے. معراج کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ حدیثوں سے تیرا ایمان ہونا چاہیے. مسلم کی اس روایت پہ تیرا ایمان نہیں. اگر عقیدہ یہ ہے کہ حضور ساری کائنات کو دیکھ لے, اگر عقیدہ یہ ہے حضور کو خدا نے ایک ایک چیز کا علم دے دیا, میں کہتا ہوں میں تیری بات کو نہیں مانتا. مسلم کی حدیث تیرا رد کرتی ہے, لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو پریشان نہیں رکھا, حضور کو پریشان رہنے نہیں دیا. اللہ کریم نے بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے رکھ دیا. ایسے لگتا تھا سامنے والوں پہاڑوں پہ پڑ رہا ہے. تو آپ وہاں سے دروازے دیکھتے گئے, بتاتے گئے, کھڑکیاں دیکھتے گئے, بتاتے گئے, روشن دان دیکھتے گئے, بتاتے گئے. ایدہ معنی یہ ہے کہ اللہ دس چھوڑے تو پتہ لگ وہی ہے جو رب نہ سے تک کائنات دس گال سمجھ آئی نہیں. اور نشو ضروری تو چاہیے کہ آپ عقیدہ سیدھا کرو. اب یہ جھوٹ بولنا کہ وہاں سب کچھ بتا دیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے روایت مشکات میں موجود ہے, 1 مہینہ پہلے وفات سے پوچھا گیا آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا. اب بتائیں, یہ مولوی کچھ کہتا ہے, حدیث قرآن کچھ کہتی ہے, ایسا مولویہ نہیں بن گئی یا اللہ نے اس نے پاک رسول قسمت کی گل ہے. سب حدیث مبارک ان اعلی حضرت مبارک قسمت کی بات. ناراض تو نہیں بیٹھے, میرا خیال ہے بس چکریے جو 11:15 ہو گئے, گھنٹے تو ڈھیر بڑا دماغ میں کھپائی بیٹھا بیٹھے جناب جی مختلف گلاں بڑی خدمت دے وچ عرض کیتیاں. اللہ کریم اسانو سمجھن دی اور عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرماوے. اللہ ذل جلال اسانو صحیح عقائد انہاں دی پیروی کرن دی توفیق نصیب فرماوے. صحیح اعمال تے چلن پھرن دی توفیق نصیب فرماوے. رسم رواجات کو بچاوے, غلط عقائد کو بچاوے, اور غلط قسم کی سوچ فکر کو اللہ بچاوے. اور لش پش تے ٹور ٹپا تے دنیا دی خوبصورتی کو دیکھ کے تے بندہ اس پاسے لگ پوے, اے چاولا دی پلے ہے بڑا دبا ہے, خوشبو بڑی زبردست پئی آندی آئی, لگتا ہے تا کولو دا بڑا چلو پائے بیٹھا بڑا تو پلیٹ چاول دی رڑے ہوئی سائے, چلو ٹھیک ہے جناب. خوشبو تے کڈا لٹو دی طرح نہ گھومے پیا میرا بھیرا, مچھی کھلو دی دریا دے وچ تے ایک بندے کو تو سٹی چا ڈور
دے کو لگی ہوئی آئی گنڈی او دے اوتے لگو آئی گوشت تے مچھی بھجی کھاون ایک کو ڈیڑھ تھپڑ کھلو کیا جاتا ہے نا میری دھی کی نے بھجی بھئی اے دے اوتے کنڈا ہے ایک کنڈا تیرے ساتھ کے پاس میں نہیں تے تو باہر والی پکڑا تے تڑپ تڑپ کے مار بیسے تے شکاری تے ان کو کہ نہ چھیڑ موچ کے پاٹ ڈوک کے دے وہ جناب جی تلنے تے کھاوے تو جا کہ اممہ تیرا دماغ خراب ہے ایدج کو کنڈا نظر میں آتا کدائی شکاری بیٹھا ہے ایک کوئی ڈور کدائی کڑائی کوئی آگ کوئی تلڑ کوئی چھوڑی کوئی ڈوکا تیرا دماغ خراب ہے آج کل چھوبر شکر آتا ہے انہوں نے کچھ لینی تھی شکر کب لے انہوں کیا نہیں میرا پیرا اپنے ماں پیو دی قدر کر ان لوگا تیمن پالیا پوسیا پڑھایا لکھایا آج محنت کر کے انہوں کی خدمت کرن کا ٹائم آئی اے نظم جی پہ وہی رنگ تا پتہ نہیں بگو تر جائے نا تو میرا ابا شاعر ونیا تا تین پتہ لگ گیا سارے زندگی تھائیں باٹ پگائندہ رہتے کیا پتہ نہیں یقین تے اپنی نا ایک جملہ نہ بولی مچھی کنڈت گزر کر ہوڑ کے گھر نہیں گئے آتے ہوڑوں بڑے ہوڑوں بڑے ستاوی بھی ہوندے ستاوی رجب بھی ہوندے ستاوی رجب بھی کیوں ہوندے کنڈے کرندے اگلے حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دے عنہما دے فوت ہونے دی خوشی ہے او تا کریں دے تے ساڈے جڑے کملے ٹبر قوت بدل سمجھدا بیٹھا ہوں بھائی ٹکڑیاں دی خوشبو حلوا پوڑی تے جناب ٹھیٹ دے وچ تے گڑبڑ تے گڑبڑ کیا چیز ہے خوشبو آ رہی ہے حلوا پوڑی دی مولا صاحب ایک حلوے دی رکیب کے اپنا ایمان دیتی بیٹھا او کریں دے کھلے آگے اور مول بھی ہونا اٹھے اُنا کے بڑے ہوں کہ میں کھا بھی یہ سکے حلوہ ایڈا بہترین مول بھی جب کی میں چھوڑی ٹکڑے بڑے میں دیسی جھوئے تیل کیا پتا سچے جھوڑی قدر تو کیا جانے اساں اس شے نو کبھی قبول نہ کریے کہ جیڑی شے کسی صحابی دے فوت ہون دی خوشی وچ تقسیم ہوندی پئی ہے اس شے نو لینا تے درکنار ویکھ لے اس نو گوارا رکھ یہ کوئی کام نہیں غلط کام گل سمجھ آتی پئی اس دن حضرت سیدنا جعفر صادق کی وفات ولادت جھوٹ بولے لیکن ہوں کھاون پیون کا معاملہ ہے مال پاڑی کی گل ہے لوگ اگر ٹھیک یار کوئی نہیں ہو جائے کھاون اے ہندے باقی اس کا رواج پوری دنیا چکائی کوئی نہیں اتنے سارے ہندوستان ہے اتنے بھی 1900 تو بعد شروع ہے اور لکھنؤ میں جو شروع کیتا گیا کیونکہ وہ مرکز نہ لوگا تھا اور اتنے شروع کیتا گیا اور صحابی دی وفات کا ہے عید تے جشن منایا گیا چنگا فوت ہو گیا آسان نہیں چاہیے بعض سارے بولے براد ہم تو اشارے ثواب کے لیے کرتے ہیں ہم تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اشارے ثواب کے لیے کوئی دے دیتے ہیں امیر الیاس ہے ساری پگڑی والے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حضرت سیدنا معاویہ کی اشارے ثواب کے لیے کوئی دے دیتے ہیں کہ میں کھانا کا راہ کھلا رہا ہے بچہ اشارے انہیں تو پوچھو بھئی تو سانو اشارے ثواب کرنا ہے کہ توانو موت آوے شالا اگے پیچھے کر لوا ایک بزرگ ٹپیا ویندا ہندوستان دے وچ تے ہندو دی آئی ہولی
ہولی دیوالی اس نے ہر شہر رنگ دے دیں، کتھا رنگ دیا، کپڑے رنگے ہوئے، کھانے رنگے ہوئے، رستے رنگ لیتے، اپنے گھر رنگ لیتے، بیڈ رنگ لیتے، ہر شہر رنگ جیڑا کوئی ٹپے لگے او دوتے رنگ بیٹ دیتا. ایک اللہ والا بندہ پہ اسے کھوٹے رو بیٹھا ہو سکا بے تجھے کسی نے نہیں رنگا تو تیچے کہ رنگ نہیں سٹیا او پار کھانا وجہ ہو سکا جو موٹو جو ہم دیتا ہوں اور دو ترہ پچکاری ہیں ادھر پہ سارے جی باوی نے سرکا کے وجہ تو ستاوی تے رکھ دے ہیں. ہاں سنو اس کو دیوتے دو ترہ پیک کا ساتھ دیا چلو رنگ ہو اللہ نے اس وجہ تو اٹھا لیا کہ اوتان کافر تو انہاں کافران دی رسم دے وچ انہاں دے نال رل گئے. اس کو آتے ہیں تشبہ جویں جرم غلط ہے مجرم دی مشابہت بھی غلط ہے. تشبہ پرانی طرح صورت بناونا بھی غلط ہے. باقی آنے پہلا سستا بھی کر رہی ہیں بھائی انہاں دی مشابہت نہ ہوئے لیکن چون اے مغالطہ ہے نا قرخانی علی گل وچ ویندی نہیں پئی میں ایو روندا بیٹھا پر قرخانی چھڈ دیو. قرخانی کیا ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کسی دن کو طے کر کے پھر سب کو بلا لو آؤ بھائی ٹکر کھا لو پانی پی لو آؤ بھائی چاول پکے بیٹھے آؤ بھائی زردہ ہے تے کھلایا وہ برکا بکرا شکرا یہ وہ اس سلسلے میں قرخانی ہوں میں تواڈیاں قرخانیاں روکیندا بیٹھا تو حضرت سیدنا معاویہ دی قرخانیاں روکتا نہ بھائی نہ قرخانی تواڈی جائے دے تے نہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قرخانی کئی جائے. ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے پیسے کا تو بوجھے تے ٹور پڑو ویتے جاؤ اے بندہ درویش بڑے جو چپ کر کے دیتے ہیں اے مسیح تے یار ضرورت صفا دی صفا لے کے دے دیو. طالب پڑھ دے بیٹھے ہاتھ تے قرآن پاک چاہی بیٹھے چپ کر کے تپائیاں لے دیا تُسا آ کے ٹھا طالب روٹی کھا دے بیٹھے پوری پلیٹ ایک آلو والا ہے باقی شور ہے وہ ای تو او آئی پھیٹا میں آلو آئی رکھ اتنا جو ہاتھ اتنے رکھے آلو آئی تھی رکھ دیا ہے تو اس ایتنے طالب آلو رکھے تو آلو آئی چلی آئی ڈٹھو سکیا انہاں نے سڑیو سے محتمل سے اپنی یار پوچھا انہاں کو گوشت کھوائے کر میں کہ باؤ آلو جو بھی پھار پہنچے تو بڑی ہے تھوڑا عمران خان کتنی مہنگائی کی تھی ہو سکے اچھا کتنا گوشت پکائی دے ہوتے ہو سکے اسا ایک ٹائم دا 5 کلو پکائی دے ہونے ہیں ہو سکے اچھا پورے مہینے دے گوشت دے پیسے میں دیتا پیا یہ جو کچھ نہیں لینا روز 5 کلو گوشت لائے کے ایک ٹائم دا تسی پکا کے کھوامنا ہے بس اور کچھ نہیں کرتے. ہسپتال جوان کے بے کو غریب رولتے پہنے انہاں بیچارے انہوں پیسہ کوئی نہیں انہوں دوا داروں کوئی نہیں انہوں دوا کرا کئی غریب سردیاں دے وچ چھوڑے کروڑ دو کے پیوندیان انہوں نے انہوں سور دی رضائی کائی نہیں جنسی کائی نہیں سور دی گرم کپڑے کوئی نہیں جتی کائی نہیں سور دی کوئی جرابہ انہوں نے وہ لائے کے دیو چپ کر کے ایصال ثواب دے طریقے کرو کون تو رکیں دا ایصال ثواب رکھا لیکن ایصال ثواب واسطے دے بڑھا کے قوم نو سجنا آؤ جی سارے بھرا کر کے ہو جاؤ رل کے وقت ختم پاک ہو سی جو بات مال پانی سارا کھاتا پیتا ہوئی سی ادھر کوئی ثبوت نہیں قرآن و سنت دے وچ بلکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دا فتویٰ ابن ماجہ شریف لکھا ہوتا کُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَسُدْعَهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النِّيَاحَةِ. حضرت جریر بن عبداللہ فرمائیں اسا صحابہ دی جماعت میت آلیاں دے گھر کٹ کرنو اور انہاں دے واسطے ٹکر پکاونو حرام سمجھ لیا سے صحابہ دا طرز ہو رہے مولانا احمد رضا خان دا طرز ہو رہے صحابہ دے پچھو چھوڑنا دا جنت چوئیسی جنیڑا کو دے لڑ لگاؤ کہ کئی اور سر لائے ویسی صحابہ دا طرز اپناؤ صحابہ دا ایصال ثواب آئی
کرے دیا لیکن ان نام دی میں اسا پر کرے دیا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث تیزوی شرح صفر الساعة کے اندر ایک صاف لکھنے پہ کہ ایک عادت کوئی نہیں پہلے دوران دے وچ لوگ کٹھے ہو کے مثال ثواب کرے گا صرف لوگ میت دے نماز واسطے کٹھے ہو دیا جنازہ پڑھن تے کٹھے ہو دیا بس اس تو علاوہ کٹھے نہ ہوتے تسی یاد ہو سی 27 نو کر لیں گے 25 نو کر لیں گے 26 نو کر لیں گے ایسال ثواب کرو لیکن مستحق بندے نو بول کے کہہ دو پیسے کہہ دو تھیڑے کہہ دو دوائیاں کہہ دو جناب کی تسا مسیح کی صاف رہ دیتی ہے کہہ دو قرآن پاک رہ دیتے رہے کہہ دو جناب کی جلسی رہ دیتی ہے مولوی صاحب تو آ کے پوچھو حضرت کی کون کوئی کتاب دی لوڑ ہے کوئی تفسیر کرو لائے کے بھی جا حضرت وہ آ کے کوئی رجال کی کتاب بھی ہے لائے بھی اسماء جرابت تحدید دی کئی کتاب لائے کے چلے ہو کئی سال کتابہ لائے دے ہو اتنی کتابہ لکھی بیٹھے ہیں جو اجھتے لائن دے پین بھی نہیں پیا دے ایک اسال ثواب دے سارے طریقے مختلف ہی نے یہ جو کوئی اثر رکھیں دے نہیں سے پائے لیکن کٹ کرنا کسے سے سارے ثواب واسطے غلط ہے ٹھیک نہیں ہے دیوبند کا طریقہ نہیں ہے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے فقہا کا طریقہ نہیں ہے کسے بھی بڑے بزرگ مقتدا پیشوا دی کول خانی تے قرآن خانیاں انہاں دا اس طرح کا کوئی انتظام نہیں میں آج کیتا گیا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم میں ایک بار اپنے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہاں شفقت فرمائی سارے جاتے علم تے بیکار جنت دے روح فرمائے لیکن آ کے گفتگو کرو میں اپنی طاقت تے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کچھ گفتگو کی تھی اللہ کرے کہ انہوں بھی مطلب چنگی لگے اور بھی آخر کہ ٹھیک گفتگو ہے بزرگ کی بات سے کرے اللہ کی بارگاہ جی پاس ہو جاؤ اقول قولی